अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में चंद साले ख़वातीन के बारे में जानेंगे। हज़रत राबिया अदविया अलैहिर्रहमा, इसी तरह हज़रत फ़ातिमा निशापुरी अलैहिर्रहमा, हज़रत फ़िज़्ज़ा अलैहिर्रहमा वग़ैरह जैसी अज़ीम अल्लाह की वलिया ख़वातीन के बारे में जानेंगे कि आखिर ये कौन थी, कब पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई, इनकी अज़मत और रिफ़ात आखिर कितनी थी। इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। आज का ये टॉपिक जो है वो हमारी मुस्लिम ख़वातीन के लिए एक मशअल राह है। इन तमाम के तमाम जो आज मैं अपनी वीडियो में बयान करूँगा, इनके जो किरदार हैं या इनके जो हालात हैं, इनके तहत आज अगर हमारी मुस्लिम ख़वातीन उन पर अमल करेंगी तो यकीनन वो अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव पाएंगी और वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह और रसूल के करीब होती हुई नज़र आएंगी। हज़रात मोहतरम, बहुत सारे लोग हज़रत हाजरा, हज़रत सारा, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत आयशा वग़ैरह के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने सुना, और वलिया में हज़रत राबिया बसरिया वग़ैरह के बारे में भी जाना। आज हम उन अल्लाह की वलिया के बारे में जानेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, हज़रत राबिया अदविया अलैहिर्रहमा आखिर कौन थी? सबसे पहले तो इनके बारे में जानें। हज़रत राबिया अदविया अपने वक्त की अजीम सूफिया गुजरी हैं, अजीम वलिया गुजरी हैं, जो निहायत मुत्तकी और परहेज़गार थी। वो बसरा में रहती थी। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह जैसी अजीम हस्ती ने भी उनसे फ़यूज़ व बरक़ात उठाया है। वो अक्सर हज़रत राबिया अदविया के पास जाया करते थे, उनकी नसीहत सुनते और दुआ की ख्वाहिश किया करते थे। एक दिन हज़रत सुफियान सौरी उनके पास गए, अपना हाथ बुलंद किया और ये दुआ किया, ऐ अल्लाह, मैं तुमसे सलामती चाहता हूँ। ये सुनकर हज़रत राबिया अदविया रो पड़ी। हज़रत सुफियान सौरी ने पूछा कि आखिर तुम क्यों रोई? उन्होंने जवाब दिया कि मुझे तुमने रुलाया है। हज़रत सुफियान सौरी ने कहा, आखिर वो कैसे? उस पर आपने फरमाया, क्या तुम नहीं जानते कि दुनिया की सलामती उसका तर्क करना है और तुम उसमें आलूदा हो रहे हो? यानी दुनिया की अगर सलामती तुमको चाहिए तो दुनिया से कट हो जाओ, दुनिया में होते हुए भी दुनिया से दूर रहो। और उसकी मिसाल बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे औलियाए किराम ने कुछ यूँ दी है कि एक बनमुर्गी या पनडुब्बी, आपने देखा होगा बनमुर्गी जो होती है वो तालाब वगैरह के किनारे रहती है और वो तालाब के पानी के अंदर भी वो जाती है, नहाती है, लेकिन जैसे ही तालाब के बाहर आती है उसके जिस्म पर पानी की एक बूंद भी नहीं होती। यही मिसाल दी जाती है कि इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि बनमुर्गी रहती है कि जब तक तुम इस दुनिया में हो दुनिया की चीज़ों का इस्तेमाल करो, लेकिन तुम्हारा दिल उस दुनिया की चीज़ों में ना लगे। तुम्हारा दिल अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह की फ़िक्र में, अल्लाह की इबादत और रियासत में लगा रहे। तुम इस दुनिया में होते हुए भी अल्लाह की इबादत और रियासत में मशगूल रहो, अल्लाह की मोहब्बत में तुम गुम रहो, इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया में ना रहो, ऐसे इस दुनिया में रहो। और उसी के बारे में उन्होंने फरमाया कि तुम दुनिया की सलामती ही उसका तर्क कर देना है, दुनिया जो भी है उसको तर्क कर दो, इसी में दुनिया तुमको सलामती मिलेगी और तुम उसमें आलूदा हो रहे हो। हज़रत राबिया अदविया फरमाती हैं कि हर चीज़ का फल है और मार्फत का फल
خدا کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میں خدا سے مغفرت طلب کرتی ہوں اس وجہ سے کہ اس استغفار میں میرا صدق کم ہے۔ حضرت سفیان ثوری نے پوچھا سب سے بہتر آخر کون سی چیز ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرے؟ وہ سب سے بہتر چیز کون ہے جس کے ذریعے سب سے پہلے اور زیادہ سے زیادہ جلدی اللہ رب العزت کے قریب انسان ہو جائے؟ تو جواب دیا یہ جان لو کہ بندہ دنیا اور آخرت میں اللہ کے سوا دوسرے کسی کو دوست نہ رکھے، یعنی اس کا دوست اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صرف اور صرف اللہ ہو۔ جب یہ حالت ہماری ہو جائے گی تو یقیناً ہم اللہ رب العزت کے بہت جلد محبوب بندہ بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اگر ہم کسی انسان سے دوستی کریں بھی تو اللہ کے لیے کرے، کسی عالم سے دوستی کرے تو اس لیے کرے کہ ان کے علم کی برکت سے، ان سے علم حاصل کر کے ہم اللہ رب العزت کے مقرب بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کسی اور اللہ والے کے قریب جائیں یا اللہ والوں کی صحبتوں میں جائیں تو اس لیے جائیں کیونکہ یہ علماء کرام اور اولیاء کرام جو ہے یا اللہ رب العزت کے خاص بندے ہوتے ہیں یا اللہ رب العزت تک پہنچانے والے ہوتے ہیں، اسی لیے ان سے قریب ہونا چاہیے۔ ایک دن حضرت سفیان ثوری نے ان کے سامنے کہا یعنی اے غم، وہ کہنے لگی جھوٹ نہ بولو، اگر تم غمناک ہوتے تو تم کو زندگی بھلی معلوم نہ ہوتی۔ حضرات محترم، یہ حالات تھے اور یہ اقوال تھے حضرت رابعہ ادویہ علیہ الرحمہ کے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ نیشا پوری علیہ الرحمہ ایک عظیم ولیہ ہیں۔ اب ان کے بارے میں ذرا سماعت کریں۔ حضرت فاطمہ نیشا پوری بھی بڑی متقی اور پرہیزگار شخصیت کی مالکہ رہی ہیں۔ وہ ملک خراسان کی رہنے والی تھی اور وہاں کی عورتوں میں بڑی عارفہ اور زاہدہ تھی۔ حضرت ابو یزید بستامی قدس سرہ نے بھی ان کی تعریف کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی ایک مرد اور ایک عورت دیکھی ہے، وہ عورت فاطمہ نیشا پوری ہے۔ میں نے کسی ایسے مقام کی اسے خبر نہیں دی جو اس پر پہلے سے ظاہر نہ ہو۔ حضرات محترم، حضرت فاطمہ نیشا پوری علیہ الرحمہ مکہ شریف کے مجاورہ بننے کا شرف بھی حاصل ہے۔ وہ اکثر بیت المقدس جاتی تھی اور پھر لوٹ کر مکہ مکرمہ واپس آ جاتی تھی۔ حضرت ذوالنون مصری جیسی اللہ والے ہستی نے بھی ان سے فیوز و برکات حاصل کیا ہے۔ ایک دن حضرت فاطمہ نیشا پوری نے شیخ ذوالنون مصری کے لیے کچھ بھیجا، انہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور کہا عورتوں کی چیزوں کے قبول کرنے میں ذلت اور نقصان ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی صوفی اس سے بہتر نہیں ہے، اس سے بہتر اللہ کا ولی نہیں ہے جو سبب کے درمیان میں نہیں دیکھتا۔ ایک دن شیخ ذوالنون مصری سے پوچھا گیا کہ آپ نے کس کو اور کس گروہ میں بڑا بزرگ دیکھا ہے، بڑا اللہ والا دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ایک عورت مکہ مکرمہ میں تھی جس کو فاطمہ نیشا پوریہ کہتے تھے۔ وہ قرآن نہایت عمدہ معنی بیان کرتی۔ وہ فرماتی ہیں جو شخص اللہ کو دل میں نہ لائے، اس کی تعظیم دل میں نہ رکھے تو وہ ہر میدان میں آئے گا اور ہر زبان میں کلام کرے گا، یعنی وہ حق کو باطل میں تمیز نہ کرے گا، اور جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ سچ کے سوا گونگا کر دے گا اور حیا و اخلاص اس کے لیے ضروری کر دے گا۔ اور یہ بھی فرماتی تھی کہ آج سچا متقی ایک ایسے سمندر میں ہے کہ اس کی موجیں حوادث اس پر پڑتی ہیں تو وہ اپنے رب کو ایسے پکارتا ہے جسے کوئی ڈوبنے والا اپنے رب سے خلاصی اور نجات چاہتا ہے۔ وہ مزید فرماتی تھی جو مشاہدہ کر کے اللہ رب العزت کے لیے عمل کرتا ہے وہ عارف ہے، اور جو ایسا عمل کرتا ہے جو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ مخلص ہے۔ حضرات محترم، حضرت فضہ علیہ الرحمہ، حضرت فضہ علیہ الرحمہ بھی ایک عظیم اللہ کی ولیہ تھی۔ اب ان کے بارے میں ذرا سماعت کریں کہ ان کی شان و شوکت اور ان کی فضیلت اور ان کی عظمت کیسی تھی۔ حضرت فضہ یکتائے روزگار، عابدہ اور زاہدہ تھیں
اپنے زمانے کے درمیان ایک اعلیٰ مقام رکھتی تھی۔ شیخ ابو الربیع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک نیک بخت عورت کا حال سنا جو ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ مجھے ان کی کرامت کی شہرت کی وجہ سے ان کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ اس عورت کو فضہ کہا کرتے تھے۔ جب ہم اس کے گاؤں پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ اس کے پاس ایک ایسی بکری ہے جس سے وہ شہد اور دودھ دوہتی ہے۔ ہم نے ایک نیا پیالہ خریدا اور اس کے بعد اس نے ایک عورت کے پاس گئے اور اسے سلام کیا۔ پھر ہم نے کہا کہ آپ کی بکری دیکھنا چاہتے ہیں، جس کی نسبت لوگ بڑھ چڑھا کے بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنی بکری کو لے آئی اور ہم نے اسے پیالے میں دوہا تو دودھ اور شہد تھا۔ ہم نے ان سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم فقیر لوگ تھے اور ہمارے پاس ایک بکری تھی۔ عید کے دن میرے شوہر نے، جو ایک صالح مرد تھا، نیک آدمی تھا، اس نے کہا کہ آج ہم اس بکری کی قربانی کر دیں گے۔ میں نے کہا نہیں، کیونکہ ہمیں قربانی کے ترک کرنے میں رخصت ہے اور خدا تعالی ہماری حاجت کو جانتا ہے کہ اس بکری کی ہمیں ضرورت ہے۔ اتفاقاً اسی رات ہمارے یہاں ایک مہمان آ گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا ہمیں مہمان کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے اٹھیے اور اس بکری کو مہمان کے لیے ذبح کر دیجئے، لیکن اسے ایسی جگہ پر لے جائیں جہاں ہمارے بچے نہ دیکھ سکے، کیونکہ اس کے ذبح ہونے پر وہ روئیں گے۔ تب وہ اس کو باہر لے گئے تاکہ دیوار کے پیچھے ذبح کرے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بکری گھر کے دیوار سے کود کر اندر آ گئی۔ میں نے سوچا شاید وہ بکری میرے شوہر سے چھوٹ کر بھاگ نکلی ہے۔ میں باہر نکلی تو دیکھا کہ میرے شوہر بکری کی کھال اتار رہے ہیں۔ مجھے سخت تعجب ہوا اور میں نے یہ سارا حال اپنے شوہر سے بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا شاید اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے بہتر عنایت کی ہو، کیونکہ ہم نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور مہمان کی خاطرداری کی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اے فرزند، یہ بکری مریدوں کے دل میں چرتی ہے۔ جب ان کے دل اچھے ہیں تو ان کا دودھ بھی اچھا ہے، اور ان کا دل بگڑا ہوا ہے تو ان کا دودھ بھی بگڑا ہوا ہوگا۔ چنانچہ تم اپنے دلوں کو خوش رکھو۔ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس عورت نے جو مریدوں کا لفظ کہا اس سے مراد وہ اس کا شوہر تھا، لیکن خود کو چھپائے رکھنے، لوگوں کے ذہن کو موڑنے اور مریدوں کے دل کو پاک رکھنے کی ترغیب کے لیے ایسا کہا۔ مطلب یہ کہ جب ہمارے دل خوش ہیں تو جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی اچھا ہے، پس تم بھی اپنے دل کو خوش رکھو تاکہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ بھی خوش رہے اور اچھا رہے۔ حضرات محترم، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مہمانوں کی عزت کریں اور مہمانوں کی اچھی طرح خاطرداری کریں، ساتھ ہی ساتھ اللہ و رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں اور ان تینوں ولیہ کی صفتوں کو اپنے اندر پیوست کریں۔ میری وہ تمام معزز خواتین، اسلامی تمام کے تمام خواتین سے میری گزارش ہے ان تمام کے تمام ولیہ جو تینوں کے بارے میں نے بیان کیا، ان کی صفتوں، ان کی عادتوں کو اپنے اندر ہمیں پیوست کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت اپنے مقدس بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔